محترم سامعین کرام، یہ ماہ شوال چل رہا ہے اور اس کی آج 14 تاریخ ہے۔ اس ماہ شوال کے اندر جو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں سنا تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے اندر غزوہ بدر کا معرکہ بپا ہوا، اور اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور ایسی عظیم فتح عطا کی کہ قیامت تک کے لیے کفر نیست و نابود ہو گیا، اور اللہ نے اسی غزوہ کے سبب مسلمانوں کو عروج عطا کیا۔ اس غزوہ کے اندر چونکہ ابو جہل جیسا بڑا کفار کا سردار، عتبہ، شیبہ، یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے کفار مارے گئے تھے، اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور جب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا تو ہجرت کے تیسرے سال کے اندر وہی برادری کے لوگ اور وہی لوگ کفار مکہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں۔ کیا کریں؟ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار بدر کے اندر مارے گئے تھے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اور اس خیال کے ساتھ وہ ساری کی ساری قوم، اس وقت جو ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میدان بدر کے اندر کسی نے کہا میرا باپ مارا گیا تھا، کسی نے کہا میرا بیٹا مارا گیا تھا، کسی نے کہا میرا بھائی مارا گیا تھا، تو اب ہم سارے مل کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہلکی جی آواز کم کر۔ اب اسی خیال کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اب کفار کی روانگی ہے مکہ مکرمہ سے، زیادہ کرتی ہے۔ شوال کا مہینہ تھا، 3 ہجری کے اندر کفار کا لشکر یہ تقریباً 3000 ہزمہ سورماؤں پر مشتمل تھا۔ 3000۔ ان کے اندر 700 زرہ پوش نوجوان تھے، 200 گھڑ سوار تھے، اور اس کے ساتھ 3000 اونٹ تھے۔ یہ اتنا بڑا کفار کا جو لشکر ہے، اب یہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک بار فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے، اب ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لیا جائے تاکہ یہ خیال ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے۔ تو جناب اس وقت کے جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، ان کی بیویاں بھی ساتھ ہیں، اور یہ سارا کفار کا ایک بڑا جناب اپنی طرف سے شان و شوکت والا جو لشکر ہے، یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے، اور خیال یہی ہے کہ آج اس میدان جنگ سے ہم نے واپس پلٹنا نہیں، اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے۔ ادھر سے میرے آقا کو خبر پہنچتی ہے۔ اب میرے آقا بھی اپنے جان نثار سپاہیوں کو لیتے ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے، اور لے کر میرے آقا مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ کسی نے 8 شوال کا قول نقل کیا ہے، کسی نے 13 شوال کا قول نقل کیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ 15 شوال کو غزوہ احد بپا ہوا تھا۔ اب میرے آقا مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، نکلے اور جناب چلتے چلتے میدان احد کے اندر آ کر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اس میدان احد کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ تھا، اس کا نام تھا عینین۔
میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قائد بنایا اور 50 جو بڑے ماہر تیر انداز تھے ان کو ان کی قیادت کے اندر جمع کیا، ان کے لیے سفید لباس پہننے کا حکم دیا، اور بڑا میرے آقا کا سخت حکم تھا۔ حکم کیا تھا کہ اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کرے تو تم نے تیروں کے ساتھ ان پر حملہ کرنا ہے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ جو بندہ اس گھاٹی کی طرف سے ہم پر حملہ کرے تم نے اس پر تیروں کی بارش برسا دینی ہے۔ تمہارے تیروں کے سبب کوئی بندہ بھی ہم تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت دیکھیے گا، آپ نے فرمایا اگر ہم، حضور اب اس دستے کو تلقین فرما رہے ہیں، فرمایا اگر ہم فتح یاب ہو جائیں، ہم فتح یاب بھی ہو جائیں، کفار اپنی صفیں بکھیر کر واپس دوڑنا شروع کر دیں، تو اس کے باوجود بھی تم نے جب تک میرا حکم نہ آ جائے میدان کو چھوڑنا، اس مورچے کو خالی کرنا نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں کافر شکست دے رہے ہیں، ہم پر کافر چڑھ دوڑے ہیں اور ہم پر کفار بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں اور ہم شکست کے اندر جا رہے ہیں، تو تم نے ہمارے دفاع کے لیے بھی اس مورچے کو خالی نہیں کرنا۔ ہم جہاں لڑ رہے ہیں ہمیں شکست ہو، ہمیں فتح ہو، تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم نے یہیں پر جمے رہنا ہے، اس بات کو تم نے یاد رکھنا ہے اور اس مورچے کو تم نے خالی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اس حکم کے بعد میرے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے انہیں سمجھا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب اس جناب حکم کے بعد اب اس کے بعد لشکر جناب کفار کا وہاں پہنچا ہے، مسلمان وہاں پر ہیں اور جنگ کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ اسی جنگ کے آغاز کے اندر ایک شخص تھا، اس کا واقعہ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کا نام تھا ابو عامر۔ بولیے کیا نام تھا اس کا؟ ابو عامر یہ ایک شخص تھا، یہ مدینہ منورہ کا رہائشی تھا اور قبیلہ اوس سے اس کا تعلق تھا۔ یہ ایک بڑا راہب قسم کا بندہ تھا، ایک راہبانہ زندگی گزار رہا تھا، اور حضور کی آمد سے قبل، حضور کی آمد سے قبل اس کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جو خاتم الانبیاء ہوگا، جو سب انبیوں کا سردار، انبیاء کا سردار ہوگا، اور اسے لوگ محمد مصطفیٰ کے نام سے پکاریں گے۔ یہ جانتا تھا، ایک راہب تھا۔ ہوا کیا کہ جب میرے آقا ابھی تک وہاں پر جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے تو یہ لوگوں کو جمع کرتا اور اپنے پاس بٹھا کر حضور کا تذکرہ کرتا، اور لوگوں کو بتاتا کہ ایک نبی آئے گا جو مکہ میں پیدا ہوگا اور یہاں وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، اور لوگوں کو راغب کرتا کہ تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، وہ سچا نبی ہوگا اور اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اسلام اور حضور کا مقام لوگوں کے دلوں اندر کس قدر زندہ تھا، لیکن ان کے حسد نے، ان کے بغض نے ان کو اسلام سے دور کر دیا۔ اب حضور کی آمد سے قبل یہی ابو عامر جو لوگوں کو حضور کے تذکرے سناتا تھا، میرے آقا کی شانیں بیان کرتا تھا، حضور کی آمد کی خبر دیتا تھا۔ میرے آقا مکہ کے اندر جلوہ فرما ہوئے، چلتے چلتے میرے آقا مدینہ کے اندر آتے ہیں۔ آ کر جب وہ مصطفیٰ اپنے زبان سے جناب الفاظ نکالتے ہیں اور حضور وہاں پر رہتے ہیں، تو لوگ جناب ایک طرف راہب ہو، کیا ہو جی؟ راہب ہو اور اس کا علم ہو اور اس کا مقام ہو، اور ایک طرف امام الانبیاء ہوں، ایک طرف وہ نبی ہوں کہ جن کی زبان سے اللہ کی وحی کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ نبی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضور کا مقام دیکھ کر اور حضور کے زمانے میں رہنے والے لوگ، ان کے ہاں حضور سے بڑھ کر کوئی ادب والا، کوئی احترام والا، اب وہی لوگ جو پہلے اس کا بڑا احترام کرتے تھے اب چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں ہیں، اب جو پہلے اس کے مرید تھے اب مصطفیٰ کے مرید بن جاتے ہیں، پہلے اس کے پاس بیٹھنے والے اب مصطفیٰ کی معیت میں آ کر بیٹھتے ہیں، حضور سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میری مریدی ختم ہوتی جا رہی ہے، میری بیٹھک ختم ہوتی جا رہی ہے،
اور لوگ مجھے چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب وہی شخص جو پہلے لوگوں کو بتاتا تھا ایک آخری نبی آنے والا ہے، اب وہی اس کے دل میں حسد آتا ہے، بغض آتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کر اس مصطفیٰ کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ مصطفیٰ ہیں کہ جو آج کے اندر جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ انسان تو کجا رہ گئے، جانور بھی ان کے مقام سے بے خبر نہیں ہے، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، اور اس نے 50 یا 70 کے قریب افراد اپنے ساتھ لیے اور لے کر یہ مکہ کے اندر آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ جب یہ مکہ کے اندر آیا، اب یہ بھی مسلمانوں کے خلاف کفار کو اکسا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف انہیں برانگیختہ کر رہا ہے، اور کفار کے دل کے اندر مسلمانوں کی نفرت ڈال رہا ہے۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ابو عامر جو پہلے مصطفیٰ کے تذکرے سنایا کرتا تھا، جب حسد کی آگ میں جل اٹھتا ہے، کفار کے لشکر کی طرف سے آ کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آ کر سامنے کھڑا ہوا، اب اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، جب تم نے جنگ کا آغاز کرنا ہے تو پہلے مجھے اجازت دینا، سب سے پہلے میں آگے جاؤں گا۔ قوم نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا اپنے قبیلہ اوس کے اندر بڑا مقام ہے، لوگ تو میرے بڑے مرید تھے، مجھ سے بڑی ارادت رکھتے تھے، اور جب میں ان کے سامنے جا کر علم بلند کروں گا تو وہ مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے، مسلمانوں کا لشکر کی تعداد کم ہو جائے گی اور مسلمان مصطفیٰ کو چھوڑ جائیں گے، میرے ساتھ آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اسے کیا پتا تھا کہ جو ایک بار مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مصطفیٰ سے جدا کر سکتی؟ ارے وہ تو بلال حبشی ہے، کافر کی ملکیت کے اندر ہے، دل میں عشق مصطفیٰ آتا ہے، دن رات ماری کھاتا ہے، لیکن زبان سے احد احد کے ترانے گا رہا ہے۔ ارے زبان سے احد احد کے ترانے گاتا ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع جلی ہے کہ امیہ بن خلف دن رات ظلم کرتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھا سکتا نہیں ہے۔ آ گیا جناب سامنے اور مسلمانوں کے سامنے آ کر بلند آواز سے نعرہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا معاشر اللوث انا ابو عامر، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے مدینہ کے باسیوں، جان جاؤ میں ابو عامر ہوں جس کا لوگ تم بڑا احترام کرتے تھے۔ آج وقت ہے اس مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہارا راہب ہوں، میں ابو عامر ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میرا نام لوگ سنیں گے، مصطفیٰ کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب اس نے نعرہ بلند کیا، آگے سے مسلمان اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بیک زبان ہو کر نعرہ بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں لا نعم اللہ بکائنا یا فاسق، اے فاسق اور اے بدمعاش، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے۔ ارے ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ کی بیعت ہم توڑ سکتے نہیں ہیں۔ فرمایا تو فاسق ہے، تو بدمعاش ہے، تو جناب غلط ہے، ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگرچہ تم 3000 کا لشکر ہو، ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گردن ہے، یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن کافر کے آگے جھک سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس نے جنگ کا آغاز کیا اور سب سے پہلے جو شخص واصل جہنم ہوا وہ یہی ابو عامر تھا جس نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اب اس کے بعد جنگ آگے بڑھتی ہے، یہی وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے چچا تھے جن کو اس جنگ کے اندر شہید کیا گیا۔ آپ نے میدان بدر کے اندر جناب ایک شخص کو قتل کیا تھا، اب لوگ اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام تھا وحشی، اسے وحشی کہتے تھے۔ وہ جناب نیزہ باز تھا،
اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں تھا، اور اس کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ تم نے بس حضرت امیر حمزہ کو تلاش کر کے شہید کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امیر حمزہ ہیں، وہ میدان احد کے اندر ہے، وہ چھپ چھپا کر حضرت امیر حمزہ تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ سامنے سے کوئی بندہ بھی اس کے سامنے آ سکتا۔ وہ حضرت امیر حمزہ تھے جو میدان احد کے اندر اعلان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں، میں رسول کا شیر ہوں، اور لوگ مجھے امیر حمزہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ میدان احد ہے، جدھر کو جناب یہ شخص رخ کرتا ہے کافروں کی صفیں الٹائی جا رہی ہیں، کافر واصل جہنم ہوتے جا رہے ہیں۔ وحشی پوچھتا ہے کہ یہ بہادر کون ہے کہ جدھر کو رخ کرتا ہے کافر واصل جہنم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی تلوار کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی جا رہی ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ حضور کے چچا ہیں، جنہیں لوگ حضرت امیر حمزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ سننا تھا، چلتا چلتا چھپتا چھپتا حضرت امیر حمزہ کے قریب آ جاتا۔ اس وحشی نے کیا کیا؟ نیزے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ پر وار کیا، اور وہ نیزے کا وار آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے پیٹ پر لگتا ہے، پیٹ کو چیر کر اگلے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کا شیر جو جرت و بہادری کے اندر اپنی مثال آپ تھا، ایک بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زخم اتنا کاری تھا کہ اٹھ نہ سکے، زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کا کلیجہ نکال لیا جاتا ہے، آپ کا کان کاٹ دیا جاتے ہیں، آپ کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کے ہونٹوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا یہ چچا جسے مصطفیٰ بڑی محبت کرتے تھے، رسول اللہ کی محبت کے اندر شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ جناب شہادت کا جام پیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اب وہاں پر صحابہ کی محبت مصطفیٰ کا علم دیکھیں کہ صحابہ نے اپنا تن من دھن سب مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان احد کے اندر عبداللہ بن جہش میرے پاس آتے ہیں، اور آ کر کہا عبداللہ بن جہش میں دعا کرتا ہوں، تم نے میری دعا پر آمین کہنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے میدان احد کے اندر مارکہ احد وقع ہے، کفار مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور آگے سے مسلمان کس قدر محبت مصطفیٰ کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس میدان احد کے اندر میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور کافر کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، میں اس کے ساتھ جنگ کروں، اس کے ساتھ لڑائی کروں، اور اے اللہ ایسا کافر بھیج کہ جو مجھے شہید کر دے، مجھے شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے بعد میرا ناک کاٹ دیا جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، اور پھر کل قیامت کا دن بپا ہو جب ساری انسانیت مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ اکبر، وہاں پر میں تیرا عاجز بندہ بھی کھڑا ہوں، اور تو مجھ سے پوچھے یا عبدی فی موجودی انفک و اذنک، اے میرے بندے بتا یہ تیرا ناک اور تیرے کان کس جرم میں کاٹے گئے ہیں؟ تو اے اللہ میں کہوں فی کا و فی رسول کا، اے اللہ یہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت کے اندر کاٹے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا وہاں پر جذبہ تھا، یہ صحابہ کا وہاں پر جناب مصطفیٰ سے محبت کا جذبہ تھا۔ اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جناب اپنی بیوی کے پاس ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، رات بیوی کے پاس گزارتے ہیں۔ جب جناب بیوی کے پاس گزارتے ہیں، صبح اٹھ کر غسل کرنا تھا، حضرت جناب بلال حبشی کی آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ جنگ کے لیے پکار رہے ہیں، مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ہے لوگوں آ جاؤ کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ وہ حضرت حنظلہ بھول گئے کہ غسل بھی کرنا ہے، غسل کو چھوڑ دیا کہیں مصطفیٰ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔
دوڑتے دوڑتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، تلوار اٹھائی ہے، میدان احد کے اندر جا رہے ہیں، جا کر وہاں پر کفار پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ میدان احد ختم ہوتا ہے، لوگ شہداء کے لاشوں کو تلاش کرتے ہیں، ساری لاشیں مل جاتی ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ سارے شہداء کی لاشیں مل گئی، ایک آپ کا عاشق ہے جسے لوگ حنظلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ میرے آقا نے ایسے کر کے جب اوپر کو دیکھا تو حضور نے فرمایا صحابہ یاد رکھو حضرت حنظلہ کی لاش اس وقت زمین پر نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان چاندی کے تھال کے اندر بڑے تر و تازہ پانی کے ساتھ اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عرض کیا یا رسول اللہ شہید ہو تو شہید کو غسل دیا جاتا نہیں ہے، اسے اسی وردی کے اندر جناب دفن کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی، صبح میرا حکم آیا اس نے غسل تک نہیں کیا تھا، اس نے غسل جنابت چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ گیا تھا، کہیں میرے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے فرشتے اس میرے عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے عشق و محبت کی داستان وہاں پر رقم۔ اور بڑی یہاں بات ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ جناب ایک ایسا بندہ بھی تھا وہاں پر، اللہ اکبر، اس کا نام تھا اسیرم عمر بن ثابت بن وقش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جناب یہ انصار قبیلے کا نوجوان تھا، یہ سارا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سارے قبیلے کے لوگ نوجوان چلتے چلتے میدان احد کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ کہیں گیا ہوا تھا، واپس مدینہ پہنچتا ہے، آ کر پوچھا میرے بھتیجے کہاں ہیں، میرے بھانجے کہاں ہیں، میرے خاندان کے لوگ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور میدان احد کے اندر جا کر کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں تھا۔ وہیں پر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا، اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب تلواروں کے ساتھ زرہ کے ساتھ لیس کرتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان احد کے اندر آتا ہے۔ اب ذرا واقعہ سنیے گا، جب وہ بندہ میدان احد کے اندر آتا ہے، جہاں پر مسلمان مجاہدین کھڑے تھے ان کی صفوں کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں تلوار لہرا رہا ہے، مسلمان دیکھ کر ہے یہ تو بڑا اسلام دشمن تھا، سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا اور یہ بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ ہم میدان احد کے اندر کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا اے بھائیو مجھ پر غصہ نہ کرنا، اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، وہ جناب تلوار لہراتا ہوا کافروں کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، جا کر حملہ کرتا ہے، زخموں سے چور و چور ہو کر جب اپنی سواری سے نیچے زمین پر گرتا ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان شہداء کے لاشیں اکٹھے کرتے ہیں تو دیکھا وہاں پر اسیرم کا لاشا بھی ہے، وہاں پر اسیرم کا لاشا بھی ہے۔ خاندان کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ تو کافر تھا، اور مسلمان شہداء کے پاس اس کا جسم پڑا ہے۔ اس کے قریب گئے، دیکھا ابھی ہوش کے اندر ہے لیکن اٹھنے کی اس کے اندر طاقت، اتنے زخم لگے ہیں اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے قریب گئے، پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا اس لیے آئے ہو کہ تمہارا سارا خاندان مسلمان ہو چکا ہے، اپنے خاندان کی محبت کے اندر آئے ہو یا مصطفیٰ کی محبت کے اندر آئے ہو؟ اس نے کہا خاندان کی ساری محبتیں، دنیا کی ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت پر قربان ہیں، آج اگر یہاں پر آیا ہوں
تو اپنے خاندان کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ مصطفیٰ کی محبت کے اندر آیا ہوں۔ کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے، میرا جو بھی مال ہے، جو اسباب ہے، جو مال و دولت ہے، یاد رکھنا میں نے سارا کچھ مصطفیٰ قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ تک یہ بات خبر جاتی ہے، یا رسول اللہ اسیرم تھا، مسلمان ہو گیا ہے، کیا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا انہو لمن اہل الجنہ، صحابہ یاد رکھو وہ بھی جنتیوں کے اندر شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو ہریرہ بتائیے کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور جنتی ہو؟ تو فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کون ہے کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے؟ فرمایا وہ اسیرم ہے کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت کا کمال ہے کہ جناب بندہ ساری عمر اپنا سر سجدے کے اندر جھکائے رکھے اور ساری عمر نماز کی تلقینیں کرتا رہے، اور ساری عمر جناب سب سے بڑا مبلغ بنا رہے، اور نماز کے ترانے الاپتا رہے، اور دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، خدا کی قسم اس کے ماتھے پر محراب بنا ہو، وہ گلی گلی محلے کے اندر لوگوں کو جا کر نمازی بنا دے، دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اس صحابی نے بتا دیا اگر تمہارا عمل کچھ نہیں ہے اور تمہارے ماتھے پر نمازوں کا محراب بھی نہیں ہے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ جاگزی ہے، تو پھر یاد رکھو عشق مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی محبت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ بہت تھا کہ اس کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پر 70 زخم لگتے ہیں، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے جسم پر پانی چھڑکا، آپ کو ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، ابھی ہوش بعد میں آتا ہے، آنکھ بعد کے اندر کھلتی ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کا مصطفیٰ سے محبت کا معمول تھا۔ تو حضرات محترم آج اگر ہم نے محبت مصطفیٰ سیکھی ہے تو کسی مبلغ سے نہیں، کسی جناب تبلیغ کرنے والے سے نہیں، کسی واعظ سے نہیں، کسی شیخ الحدیث سے نہیں، آج ہم نے اگر محبت مصطفیٰ سیکھی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ آج محبت مصطفیٰ کے اگر ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کی محبت صحابہ سے سیکھی ہے کہ میدان احد کے اندر حضور کے 2 دان شہید ہوتے ہیں، خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے، اور ایک صحابی دوڑتا ہوا جہاں سے خون نکل رہا تھا وہاں پر لب رکھ کر مصطفیٰ کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے نہیں پڑھا تھا قرآن کیا کہتا ہے کہ جاری ہوا خون انسانوں پر حرام ہے، خون پینا انسان پر حلال نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر اپنے لبوں کو رکھا ہے، خون کو چوسنا شروع کر دیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا خون مبارک ہے اور زمین پر گرے، یہ عاشق کو گوارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ خون کو چوس رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر، کہاں لکھا ہے حدیث مصطفیٰ کے اندر کہ مصطفیٰ کے جسم سے خون نکلے تم نے پی جانا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی پھر یاد رکھنا جس بندے کے جسم کے اندر خون مصطفیٰ چلا جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔